بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. جناب صدر اور میرے مشفق مربی اساتذہ اکرام اور میرے علمی زندگی کے مسافر ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے پیغمبر اسلام انسانیت کے لیے واحد نمونے کے عنوان پر ایک مقالہ پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میرے اس مقالے کو بغور سماعت فرمائیں اور میری ہمت افزائی فرمائیں۔ محترم سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نمونے کامل اور مشعل راہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ تاہم جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ محض مذہبی خوش گمانی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر تاریخ کی شہادت موجود ہے۔ اسی لیے کوئی شخصیت پوری دنیا کی انسانیت کے لیے نمونہ بن سکتی ہے جس میں کم از کم 3 باتیں پائی جائیں۔ اول یہ کہ اس کی سیرت تاریخی طور پر محفوظ ہو اور ایسے مستند اور معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہو جس پر ہم اعتماد کر سکتے۔ دوسرے، اس کا پیغام اور اس کا عطا کیا ہوا دین، عطا کیا ہوا دستور زندگی تمام انسانیت کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کی سیرت زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی کرتی ہو اور اس کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں کہیں کوئی تشنگی اور خلا نہ پائے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تاریخی تحفظ اور اسناد کے بارے میں بتاؤں گا۔ جہاں تک تاریخی تحفظ اور اسناد کے بارے میں بات ہے تو اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے پیشوانان مذاہب کی زندگی پر نظر ڈالے تو ہمیں سخت مایوسی ہوگی۔ تمام مذاہب کا تذکرہ کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے اسلام کے بعد دنیا کے 2 بڑے مذاہب ہندو مت اور عیسائیت کا ذکر کروں گا، جس میں سے ایک دنیا کا قدیم ترین مذہب بشرطے کے مذہب کے نام سے درست ہو، دوسرا مذہب اسلام سے سب سے قریبی زمانے کا ہے اور وہ عیسائیت۔ اب ہندو مت کے بارے میں سن لیجئے۔ ہندو مت میں بڑی دشواری یہ ہے کہ یہاں کوئی آئیڈیل اور نمونے کی شخصیت ہی نہیں جس کو اسوے کی حیثیت حاصل ہو۔ دوسری طرف تہماتی اور دیومالائی خداؤں اور خدائی اوتاروں کا ایک جمع غفیر ہے جو قدم قدم پر غیر اخلاقی حرکتوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، جن کو سن کر انسانی زمینیں غیرت میں آلود ہو جاتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے مولانا عبداللہ سندھی کی تحفۃ الہند کا مطالعہ کیجیے۔ اب چلیے عیسائیت کی طرف۔ عیسائیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نبی برحق قرار دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات اور ان کی دعوت اور پیغام کو جاننے کا واحد ذریعہ بائبل کے عہد جدید کا حصہ ہے جو 27 صحیح پر مشتمل ہے، جن میں سے 7 صحیفے اور ایک صحیفے کے کچھ فقرے عیسائی علماء کے نزدیک متفق علیہ نہیں ہیں۔ حوالہ اظہار الحق جلد نمبر 1۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان عربی تھی لیکن انجیل یونانی زبان میں مرتب کی گئی۔ مرقس کی انجیل حضرت مسیح علیہ السلام پر 65 سے 70 سال کی عمر کے بعد، متی کی انجیل 75 سے 90 سال، لوقا کی انجیل 90 سے 95 سال، یوحنا کی انجیل 110 کے بعد مرتب کی گئی، اور ان سب مرتبین میں کوئی بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ نہیں تھا اور نہ ہی کتابوں کے لیے کوئی سند ہے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ آپ کی سیرت کے 2 بنیادی ماخذ ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ وہ نہ صرف اپنے الفاظ کے ذریعے بلکہ اپنے رسم الخط لفظ و لہجے کے ساتھ آج تک دنیا میں محفوظ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں خود اپنی نگرانی میں اس کی کتابت عطا فرمائی۔ حوالہ سیوطی الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ دوسرا ماخذ سنت ہے، احادیث تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مروی ہے۔
اس کے ایک قابل لحاظ حصے کی کتابت خود آپ کی عہد میں ہو چکی تھی بحوالہ کتاب الحدیث۔ آپ کی وصال کے 100 سال بعد ہی احادیث کے بڑے بڑے مجموعے مرتب ہوئے، جس میں موطا ابن مالک اور امام ابو یوسف کی کتاب الآثار خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ ہر حدیث کی سند محفوظ ہے اور کتابوں میں درج ہے۔ سند میں آنے والے تمام راویوں کے حالات ہی محفوظ ہے، جو تاریخ کا ایک عظیم النظیر ریکارڈ ہے، جسے دیکھ کر آج ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک مستند یا غیر مستند ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تاریخ اسناد اور تحفظ کے لحاظ سے ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم آپ ہی کی ذات گرامی کو مانیں۔ دوسری بات، عالمگیری دعوت۔ کسی مذہب کے عالمگیر اور تمام انسانیت کا مذہب بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے عالمگیر ہو اور تمام انسانیت کو ایک نظر سے دیکھتا ہو، اور وہ ایسا نہ ہو کہ اپنی انسانیت کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہو۔ اس نقطۂ نظر سے جب ہم ہندو مت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمزوری سے پر ہے کہ اس نے انسانیت کو مستقل طور پر چار پیدائشی طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ نمبر 1 برہمن، نمبر 2 چھتری، نمبر 3 ویشیہ اور نمبر 4 شودر۔ یجروید ادھیائے 21 منتر 11 کا مفہوم ہے کہ برہمن ایشور کے منہ سے، چھتری بازو سے، ویشیہ ران سے اور شودر پاؤں سے پیدا ہوا۔ اس لیے جیسے نہ منہ بازو اور نہ بازو منہ ہو سکتے، اسی طرح نہ برہمن ایشور، نہ برہمن چھتری اور نہ چھتری برہمن ہو سکتے ہیں۔ ہندو مت کی کتاب ترانوی سنو مردی میں تخلیق عبادت، رسم و رواج، مذہبی تعلیم و لباس و پوشاک اور تمام امور میں مختلف طبقوں کے درمیان امتیازی تفریق کا ذکر موجود ہے۔ اور جہاں تک عیسائی مذہب کی بات ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی خود ہی صراحت کر دی کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھلی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ حوالہ انجیل متی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 10۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ آپ کی سیرت کے دو ماخذ ہیں۔ آپ کے تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب خود کو ہدی للناس کہتی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ خود آپ کی بارگاہ نبوت میں مختلف رنگ و نسل علاقے کے اصحاب موجود تھے۔ حبشہ کے حضرت بلال، روم کے حضرت سہیل، فارس کے حضرت سلمان، بنی اسرائیل کے عبداللہ بن سلام، یمن کے حضرت ابو ہریرہ اور مولانا مناظر احسن گیلانی کی تحقیق کے بوجود ہندوستان کے بھی ایک اصحاب رتن نامی موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر انسانیت کے لیے مساوات اور برابری کی تعلیم دی۔ تفوق اور برتری کا معیار نفسی چیزوں کو نہیں بلکہ کسی خوبیوں کو قرار دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اس لیے ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام ایک عالمگیر نسخہ حیات اور تمام انسانیت کے لیے دوائے دل ہے۔ تیسری بات ہے جامع رہنمائی۔ جامع سے مراد ایسی شخصیت جس کی سیرت میں زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی موجود ہو، تاکہ انسان اس کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کے بعد کہیں بھی رہنمائی کا کوئی قدم محسوس نہ کرے۔ ہندو مت کے بارے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان میں سرے سے کوئی آئیڈیا اور شخصیت ہی نہیں، اور جن شخصیات کا ذکر ملتا ہے وہ بھی حق نہیں بلکہ معبودیت کے منصب پر فائز ہے۔ یہی حال عیسائیت کا ہے۔ انسانی زندگی کو 3 اہم خانوں میں تقسیم کیا جائے: انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام عام معمولات زندگی روشنی میں ہوتی، مگر صورتحال یہ ہے کہ چند معجزاتی واقعات اور اخلاقی نصائح کے بابل میں بائبل میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ معاشرتی زندگی کا یہاں کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس کا موقع ہی نہیں ملا کہ نکاح فرماتے اور متراہین زندگی بسر کرتے۔ یہی حال اجتماعی زندگی کا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو کبھی حکومت اور اقتدار حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی نقطۂ نظر سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کیجیے۔ خوشی و غمی، فتح و شکست، موت و پیدائش، خواب و بیداری، نشست و برخاست، ملاقات و تعزیت، عبادات، مالی لین دین، خرید و فروخت، قرض و دین، ربا و مضاربت، نکاح و ازدواجی زندگی، طلاق و تفریق، جرم و سزا، زراعت و مزدوری، اصول حکمرانی، جنگ و امن کے قوانین، عدل و انصاف کے ضوابط، غرض یہ
مسئلہ موجود نہ ہو. اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سورہ احزاب آیت نمبر 21. اور دوسری جگہ ارشاد ہے انک لعلی خلق عظیم سورہ قلم آیت نمبر 7. افسوس کہ انسانیت آج اپنی زندگی کے معمولی مسائل کے لیے سرگردہ ہے، لیکن کائنات ایسے بندوں سے خالی ہے جو انسانیت کو ایک دوسرے پر لا کر کھڑا کر دے. ان تمام دلائلوں سے واضح طور پر ثابت ہو چکا کہ اسلامی برحق مذہب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام کائنات کے ہر انسان کے لیے اسوہ اور رہنما ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کا ہم تمام کو ذریعہ بنائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.